أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الحجرات مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا جو لوگ ایمان لائے لا تقدموا نہ آگے بڑھو بین یدی اللہ اللہ کے آگے ورسولہ اور اس کے رسول کے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ سمیع علیم سننے والا جاننے والا. اے ایمان والو آگے نہ بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ڈرتے رہو اللہ سے. اللہ سنتا ہے جانتا ہے. یعنی جس معاملہ میں اللہ اور رسول کی طرف سے حکم ملنے کی توقع ہو اور اس کا فیصلہ پہلے ہی آگے بڑھ کر اپنی رائے سے نہ کر بیٹھو بلکہ حکم الہی کا انتظار کرو. جس وقت پیغمبر علیہ السلام کو ارشاد فرمائے خاموشی سے کان لگا کر سنو. ان کے بولنے سے پہلے خود بولنے کی جرات نہ کرو. جو حکم ادھر سے ملے اس پر بے چوچراں اور بلا پس و پیش عمل بن جاؤ. اپنے اغراض و اہواء و آراء کو ان کے احکام پر مقدم نہ رکھو بلکہ اپنی خواہشات و جذبات کو احکام سماوی کے تابع بناؤ. تنبیہ اس صورت میں مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب و حقوق اور اپنے بھائی مسلمانوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم رکھنے کے طریقے سکھلائے ہیں اور یہ کہ مسلمانوں کا جماعتی نظام کن اصول پر کاربند ہونے سے مضبوط و مستحکم رہ سکتا ہے اور اگر کبھی اس میں خرابی اور اختلال پیدا ہو تو اس کا علاج کیا ہے. تجربہ شاہد ہے کہ بیشتر نزاعات و مناقشات خودرائے اور غرضوں کو کسی ایک بلند معیار کے تابع کر دیں. ظاہر ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے بلند کوئی معیار نہیں ہو سکتا. ایسا کرنے میں خواہ وقتی اور عارضی طور پر کتنی تکالیف اٹھانا پڑے لیکن اس کا آخری انجام یقینی طور پر دارین کی سرخروئی اور کامیابی ہے. یعنی اللہ و رسول کی سچی فرمانبرداری اور تعظیم اسی وقت میسر ہو سکتی ہے جب خدا کا خوف دل میں ہو. اگر دل میں ڈر نہیں تو بظاہر دعویٰ اسلام کو نبھانے کے لیے اللہ و رسول کا نام بار بار زبان پر لائے گا اور بظاہر ان کے احکام کو آگے رکھے گا لیکن پھر حقیقت ان کو اپنی اندرونی خواہشات و اغراض کی تحصیل کے لیے ایک ہیلا اور الاکار بنائے گا. سو یاد رہے کہ جو زبان پر ہے اللہ اسے سنتا اور جو دل میں ہے اسے جانتا ہے. پھر اس کے سامنے یہ فریب کیسے چلے گا. چاہیے کہ آدمی اس سے ڈر کر کام کرے.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا أيها الذين وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے لا ترفعوا نہ اونچی کرو اصواتکم اپنی آوازیں فوق اوپر پر صوت النبی نبی کی آواز ولا تجہروا اور نہ زور سے بولو لہو اس کے سامنے بالقول گفتگو میں کجہری جیسے بلند آواز بعضکم تمہارے بعض ایک لبعض بعض دوسرے سے ان کہیں تہبطا اکارت ہو جائیں اعمالکم تمہارے عمل وانتم اور تم لا تشعرون نہ جانتے خبر بھی نہ ہو اے ایمان والو بلند نہ کرو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر اور اس سے نہ بولو تڑخ کر جیسے تڑختے ہو ایک دوسرے پر کہیں اکارت نہ ہو جائیں تمہارے کام ہو تم کو خبر بھی نہ ہو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں شور نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلف چہک کر یا تڑخ کر بات کرتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کرنا خلاف ادب ہے آپ سے خطاب کرو تو نرم آواز سے تعظیم احترام کے لہجہ میں ادب و شائستگی کے ساتھ دیکھو ایک مہذب بیٹا اپنے باپ سے لائق شاگرد استاد سے مخلص مرید پیر و مرشد سے اور ایک سپاہی اپنے افسر سے کس طرح بات کرتا ہے کسی طرح بات کرتا ہے پیغمبر کا مرتبہ تو ان سب سے کہیں بڑھ کر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے وقت پوری احتیاط رکھنی چاہیے مبادہ بے ادبی ہو جائے اور آپ کو تقدر پیش آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناخوشی کے بعد مسلمانوں کا ٹھکانہ کہاں ہے ایسی صورت میں تمام اعمال ضائع ہونے اور ساری محنت اکارت جانے کا اندیشہ ہے تنبیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سننے اور پڑھنے کے وقت بھی یہی ادب چاہیے اور جو قبر شریف کے پاس حاضر ہو وہاں بھی ان آداب کو ملحوظ رکھے نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء علماء ربانیین اور اولو الامر کے ساتھ درجہ بدرجہ اسی ادب سے پیش آنا چاہیے تاکہ جماعتی نظام قائم رہے فرق مراتب نہ کرنے سے بہت مفاسد اور فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين بے شک جو لوگ یغضون پس رکھتے ہیں اصواتهم اپنی آوازیں عند نزدیک رسول اللہ اللہ کا رسول اولئک یہ وہ لوگ الذين جو جن امتحان اللہ آزمایا ہے اللہ نے قلوبهم ان کے دل للتقوى پرہیزگاری کے لیے لهم مغفرة ان کے لیے مغفرت واجر عظیم اور اجر عظیم جو لوگ دبی آواز سے بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی ہیں جن کے دلوں کو جانچ لیا ہے اللہ نے ادب کے واسطے ان کے لیے معافی ہے اور ثواب بڑا یعنی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تواضع اور ادب و تعظیم سے بولتے اور نبی کی آواز کے سامنے اپنے آوازوں کو پست کرتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے ادب کے تخم ریزی کے لیے پرکھ لیا اور مانج کر خالص تقوی و طہارت کے واسطے تیار کر دیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ حجت اللہ بالغہ میں لکھتے ہیں کہ 4 چیزیں اعظم شاعر اللہ سے ہیں قرآن پیغمبر کعبہ نماز ان کی تعظیم وہی کرے گا جس کا دل تقوی سے مالا مال ہو ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب سورہ نمبر 22 سورۃ الحج آیت نمبر 32 یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے زیادہ آواز بلند کرنا خلاف ادب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام و ارشادات سننے کے بعد ان کے خلاف آواز اٹھانا کس درجے کا گناہ ہوگا یعنی اس اخلاص و حق شناسی کی برکت سے پچھلی کوتاہیاں معاف ہوں گی اور بڑا بھاری ثواب ملے گا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ان الذين بے شک جو لوگ ینادونک آپ کو پکارتے ہیں من وراء باہر سے الحجرات حجروں اکثرهم ان میں سے اکثر لا يعقلون عقل نہیں رکھتے جو لوگ پکارتے ہیں تجھ کو دیوار کے پیچھے سے وہ اکثر عقل نہیں رکھتے ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحیم ولو اور اگر انهم وہ صبر کرتے حتیٰ یہاں تک کہ تخرج آپ نکل آتے الیہم ان کے پاس لکان البتہ ہوگا خیرا بہتر لهم ان کے لیے واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا رحیم مہربان
اور اگر وہ صبر کرتے جب تک تو نکلتا ان کی طرف تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بنی تمیم ملنے کو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف رکھتے تھے۔ وہ لوگ باہر سے آوازیں دینے لگے کہ یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے۔ یہ بے عقلی اور بے تہذیبی کی بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو نہیں سمجھتے تھے۔ کیا معلوم ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو یا کسی اور اہم کام میں مشغول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منبع البرکات تو مسلمانوں کے تمام دینی و دنیاوی امور کا مرکز و ملجا تھی۔ کسی معمولی ذمہ دار آدمی کے لیے بھی کام کرنا سخت مشکل ہو جائے اگر اس کا کوئی نظام الاوقات نہ ہو، اور آخر پیغمبر کا ادب و احترام بھی کوئی چیز ہے۔ چاہیے تھا کہ کسی کی زبانی اندر اطلاع کراتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے تک صبر کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا کر ان کی طرف متوجہ ہوتے اس وقت خطاب کرنا چاہیے تھا۔ ایسا کیا جاتا تو ان کے حق میں بہتر اور قابل ستائش ہوتا۔ تاہم بے عقلی اور نادانستگی سے جو بات اتفاقاً سرزد ہو جائے اللہ اس کو اپنی مہربانی سے بخشنے والا ہے۔ چاہیے کہ اپنی تقصیر پر نادم ہو کر آئندہ ایسا رویہ اختیار نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و محبت ہی وہ نقطہ ہے جس پر قوم مسلم کی تمام پراگندہ قوتیں اور منتشر جذبات جمع ہوتے ہیں، اور یہی وہ ایمانی رشتہ ہے جس پر اسلامی اخوت کا نظام قائم ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ان اگر جاءکم آئے تمہارے پاس فاسقن کوئی فاسق بدکار بنبأ خبر لے کر فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا کہیں تم ضرر پہنچاؤ، قومن کسی قوم کو بجہالت نادانی سے، فتصبحوا پھر ہو علی پر ما جو فعلتم تم نے کیا نادمین نادم۔ اے ایمان والو، اگر آئے تمہارے پاس کوئی گناہ گار خبر لے کر تو تحقیق کر لو، کہیں جا نہ پڑو کسی قوم پر نادانی سے، پھر کل کو اپنے کیے پر لگو پچھتانے۔ اکثر نزاعات مناقشات کی ابتدا جھوٹی خبروں سے ہوتی ہے، اس لیے اول اختلاف تفریق کے اسی چشمے کو بند کرنے کی تعلیم دی، یعنی کسی خبر کو یوں ہی بے تحقیق قبول نہ کرو۔ فرض کیجیے ایک بے راہ رو اور تقلید دہ آدمی نے اپنی کسی خیال اور جذبہ سے بے قابو ہو کر کسی قوم کی شکایت کی۔ تم محض اس کے بیان پر اعتماد کر کے اس قوم پر چڑھ دوڑے، بعد ظاہر ہوا کہ اس شخص نے غلط کہا تھا، تو خیال کرو اس وقت کس قدر پچھتانا پڑے گا، اور اپنی جلد بازی پر کیا کچھ ندامت ہوگی، اور اس کا نتیجہ جماعت اسلام کے حق میں کیسا خراب ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو أَنَّ فِيكُمْ کہ تمہارے درمیان رسول اللہ اللہ کے رسول لو یطیعکم اگر وہ تمہارا کہا مانے فی کثیر اکثر میں من الامر کاموں سے میں لعنتم البتہ تم ایذا میں پڑو، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ حببہ محبت دی الیکم تمہیں الایمان ایمان کی، وزینہ اور اسے آراستہ کر دیا فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وکرہ اور ناپسند کر دیا الیکم تمہارے سامنے الکفر کفر والفسوق اور گناہ والعصیان اور نافرمانی، اولئک یہی لوگ ہم الراشدون ہدایت پانے والے۔ اور جان لو کہ تم میں رسول ہے اللہ کا، اگر وہ تمہاری بات مان لیا کرے بہت کاموں میں تم پر مشکل پڑے پر اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دل میں ایمان کی، اور کھبا دیا اس کو تمہارے دلوں میں، اور نفرت ڈال دی تمہارے دل میں کفر اور گناہ اور نافرمانی کی، وہ لوگ وہی ہیں نیک راہ پر۔ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری کسی خبر یا رائے پر عمل نہ کریں تو برا نہ مانو، حق لوگوں کی خواہشوں یا راویوں کے تابع نہیں ہو سکتا، ایسا ہو تو زمین و اسمان کا سارا کارخانہ ہی درم برم ہو جائے، کما قال تعالی وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ
فسدت السماوات والارض سورۃ نمبر 23 سورۃ المومنون آیت نمبر 71 الغرض خبروں کی تحقیق کیا کرو اور حق کو اپنی خواہش اور رائے کے تابع نہ بناؤ بلکہ اپنی خواہشات کو حق کے تابع رکھو، اس طرح تمام جھگڑوں کی جڑ کٹ جائے گی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی تمہارا مشورہ قبول نہ ہو تو برا نہ مانو، رسول عمل کرتا ہے اللہ کے حکم پر، اسی میں تمہارا بھلا ہے، اگر تمہاری بات نہ مانا کرے تو ہر کوئی اپنی بھلے کی کہے، پھر کس کس کی بات پر چلے۔ فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم، فضلا من اللہ اللہ کے فضل سے، ونعمتا اور نعمت، واللہ علیم اور اللہ جاننے والا، حکیم حکمت والا اللہ کے فضل سے اور احسان سے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے حکمتوں والا۔ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پیغمبر علیہ السلام تمہاری ہر بات مانا کریں تو بڑی مشکل ہوئی، لیکن اللہ کا شکر کرو کہ اس نے اپنے فضل و احسان سے مومنین قانتین کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا اور کفر و معصیت کی نفرت ڈال دی، جس سے وہ ایسی بےہودگی کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ جس مجمع میں اللہ کا رسول جلوہ افروز ہو وہاں کسی کی رائے و خواہش کی پیروی کہاں ہو سکتی ہے؟ آج گو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے وارث و نائب یقیناً موجود ہیں اور رہیں گے۔ وہ سب کے استعداد کو جانتا ہے اور ہر ایک کو اپنی حکمت سے وہ احوال و مقامات مرحمت فرماتا ہے جو اس کی استعداد کے مناسب ہوں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ وَإِن اور اگر طائفتان دو گروہ من المؤمنین مومنوں میں سے کہ اقتتلوا باہم لڑ پڑیں فاصلحوا تو صلح کرا دو تم بینہما ان دونوں کے درمیان، فإن پھر اگر بغت زیادتی کرے احداہما ان دونوں میں سے ایک علی الاخری دوسرے پر، فقاتلوا تو تم لڑو التی اس سے جو تبغی زیادتی کرتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ تفیء رجوع کرے الی امر اللہ حکم الہی کی طرف، فإن پھر اگر جب فاءت وہ رجوع کر لے فاصلحوا تو صلح کرا دو تم بینہما ان دونوں کے درمیان بالعدل عدل کے ساتھ، واقسطوا اور تم انصاف کیا کرو، ان اللہ بے شک اللہ یحب دوست رکھتا ہے المقسطین انصاف کرنے والے۔ یعنی اور اگر دو فریق مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں ملاپ کرا دو، پھر اگر چلا جائے ایک ان میں سے دوسرے پر تو تم سب لڑو اس چڑھائی والے سے یہاں تک کہ پھر آئے اللہ کے حکم پر، پھر آیا تو ملاپ کرا دو ان میں برابر اور انصاف کرو، بے شک اللہ کو خوش آتے ہیں انصاف والے۔ یعنی ان تمام پیش بندیوں کے باوجود اگر اتفاق سے مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو پوری کوشش کرو کہ اختلاف رفع ہو جائے، اس میں اگر کامیابی نہ ہو اور کوئی فریق دوسرے پر چلا جائے اور ظلم و زیادتی ہی پر کمر باندھ لے تو یکسو ہو کر نہ بیٹھے رہو، بلکہ جس کی زیادتی ہو سب مسلمان مل کر اس سے لڑائی کریں یہاں تک کہ وہ فریق مجبور ہو کر اپنی زیادتیوں سے باز آئے اور خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو کر صلح کے لیے اپنے کو پیش کر دے۔ اس وقت چاہیے کہ مسلمان دونوں فریق کے درمیان مساوات و انصاف کے ساتھ صلح اور میل ملاپ کرا دیں، کسی ایک کی طرف داری میں زیادہ حق سے ادھر ادھر نہ جھکیں۔ تنبیہ آیت کا نزول صحیحین کی روایت کے موافق انصار کے دو گروہ اوس و خزرج کے ایک وقتی ہنگامے کے متعلق ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان اسی آیت کے ماتحت صلح کرا دی۔ جو لوگ خلفیہ کے مقابلہ میں بغاوت کریں وہ بھی عموم آیت میں داخل ہیں، چنانچہ قدیم سے علماء سلف بغاوت کے مسئلے میں اسی سے استدلال کرتے آئے ہیں، لیکن جیسا کہ شان نزول سے ظاہر ہوتا ہے یہ حکم مسلمانوں کے تمام جماعتی مناقشات و مشاجرات کو شامل ہے۔ باقی باغیوں کے متعلق احکام شرعیہ کی تفصیل فقہ میں دیکھنی چاہیے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ انما اس کے سوا نہیں، المؤمنون مومن جمع اخوة بھائی، فاصلحوا پس صلح کرا دو بین درمیان اخویکم اپنے بھائیوں کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے۔ مسلمان جو ہیں سو بھائی ہیں، سو ملاپ کرا دو اپنے دو بھائیوں میں اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم پر رحم ہو۔ یعنی صلح و جنگ کی ہر ایک
حالت میں یہ ملحوظ رہے کہ دو بھائیوں کی لڑائی دو بھائیوں کی مصالحت ہے، دشمنوں اور کافروں کی طرح برتاؤ نہ کیا جائے۔ جب دو بھائی آپس میں ٹکرا جائیں تو یوں ہی ان کے حال پر نہ چھوڑ دو، بلکہ اصلاح ذات البین کی پوری کوشش کرو، اور ایسی کوشش کرتے وقت خدا سے ڈرتے رہو کہ کسی کی بجا طرفداری یا انتقامی جذبہ سے کام لینے کی نوبت نہ آئے۔